شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان کا سلسلہ سبحان اللہ. آج کی یہ شب قدر 27 رمضان مبارک اس حوالے سے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید ہم پر اتارا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس رات کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ آج کی رات کو پاکستان جامع پاکستان کی رات بھی کہا جاتا ہے. یعنی آج کی رات پاکستان بنا 14 اگست 1947 27 رمضان مبارک کی شب پاکستان کی بننے کا تقدیر کا فیصلہ ہوا. اکثر اوقات ہمارے ہاں اس ٹاپک پہ کم بات ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بننا اور ریاست مدینہ کی آپس میں مماثلت بہت انتہائی اہمیت کا حامل ٹاپک ہے. آج ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے ساتھ محمد اویس بشیر صاحب موجود ہیں، جو کہ محقق بھی ہیں اور ایک NGO بھی نوجوانوں کے حوالے سے جوان قائد کے نام سے چلا رہے ہیں. آپ کا علمی حوالے سے تجربہ بھی عمر سے قدر زیادہ ہے، اور آپ ایک معروف تعلیمی ادارے میں مستقل تدریسی خدمت سے بھی جڑے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہاں پہ تشریف لانا اور شعور ٹی وی کے ناظرین کے لیے آج کی اس مبارک رات میں اسے حضور کی مدحر کی نسبت اور اس کے ساتھ ساتھ ریاست مدینہ کے ساتھ منسلک کر کے جامع پاکستان تک کے سفر کو ہم کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس پہ بات کرنا ایک انتہائی ضروری، اہم اور وقت کی مماثلت سے بہت ہی اہم ٹاپک ہے. تو اس پہ بات کرتے ہیں. میں خوش آمدید کہوں گا اویس بشیر صاحب کو. سر، ریاست مدینہ کا تصور اور پھر اس تصور کو عملی جامہ پہنانا، پھر یہاں تک پہنچنا کہ ایک فرد بھی ایسا موجود نہ ہو کہ لوگ زکوٰۃ لے کے پھریں لیکن کوئی لینے والا نہ ہو، تو پھر پاکستان آپ کس طرح اس کو جوڑتے ہیں؟ تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے اور تیرے ہی نام سے ہر انتہا ہے. تیری حمد و ثنا والحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے. تعریفوں کے تمام گلدستے اس ذات اقدس کے لیے اور درود و پاک کے تمام نذرانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. سب سے پہلے تو میں شعور ٹی وی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے موقع دیا کہ جوان قوم تک ہم وہ پیغام پہنچائیں جو بہت ضروری ہے. تو ان کے آج کے سیگمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے کہ ریاست مدینہ کے ساتھ ریاست پاکستان کے کیا مماثلت کے اسباب ہیں. بات کا آغاز کرتے ہم تھوڑا پیچھے سے. 1400 سال پہلے سے لے کر اب تک پوری دنیا میں اسلام کی بہت ساری ریاستیں بنی، لیکن اگر ہم بات کریں کلمہ طیبہ کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، اب تک صرف 2 ریاستوں کا قیام ہوا. 1400 سال پہلے قائم ہونے والی ریاست مدینہ تھی، اور 1400 سال کے بعد یہ جو قائم کی گئی ریاست جس کو ہم ریاست پاکستان کے نام کے ساتھ جانتے ہیں. اب ان کو ہم ذرا الفاظ قرآن کے ساتھ ریلیٹ کر کے دیکھتے ہیں. القرآن اللہ کی ذات فرماتی ہے، یاد کرو وہ وقت جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، تمہیں یہ خوف تھا کہ تم مسمار کر دیے جاؤ گے، پھر اللہ نے تمہیں جائے پناہ بخشی، تمہیں اچھا رزق دیا تاکہ تم غالب آ سکو. اور اے لوگوں، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کی امانتوں میں خیانت کے مرتکب نہ بنو، اور یہ جان لو کہ یہ مال، جان، اولاد تمہارے لیے سامان آزمائش ہے، اور اللہ کے پاس اجر دینے کو بہت کچھ باقی ہے. اور اگر تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو گے تو اللہ کامیابی کی کسوٹی باہم پہنچا دے گا. اب قرآن پاک کے ان تمام الفاظ پر سنجیدگی سے غور کیا جائے تو ہمیں یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان تمام الفاظ کا اطلاق ریاست مدینہ کے بعد صرف اور صرف ریاست پاکستان پر ہوتا ہے.
اب اس کو اگر ہم مزید تفصیل دیکھیں، ریاست مدینہ کے قیام کے وقت پر ہجرت ہوئی، ریاست پاکستان کے قیام پر بھی ہجرت ہوئی. جیسے وہاں پر مسلمان بچیوں کو برہنہ کر کے شہید کیا گیا، ریاست پاکستان کے مقام پر بھی کیا گیا. وہاں پر بھی مسلمانوں کی جانیں گئی، یہاں پر بھی مسلمانوں کی جانیں گئی. اگر وہاں پہ دیکھا جائے تو فارس کے سلیمان اور حبشہ کے بلال اور مکہ کے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے قوت کی ایک لڑی میں پرویا، اور یہاں پر بنگالی، گنگا جمنی، راجستانی، ان سب کو ملا کر ایک پاکستان کی لڑی میں پرویا گیا. اسی طرح اگر وہاں پر کچھ صحابی رسول میں سے ساتھیوں کی غداری سامنے آئی تو یہاں پر بھی پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے کہ میری جیب میں کھوٹے سکوں کے سوا کچھ بھی نہیں. اور اگر انہی بات کو اگر ہم تھوڑا آگے بڑھائیں، آج کی یوتھ کے لیے اگر میں یہاں سے بات کروں، ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے پروپیگنڈز سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی آئیڈیالوجی کو ختم کر دیا جائے، جن کے مطابق یہ کہنا ہے کہ پاکستان ایک نظریہ نہیں تھا، یہ معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے بنایا گیا تھا. ایگزیکٹلی. اب اگر اس بات کو تھوڑا سا ڈیفائن کرے تو کوئی انسان اپنی معاشی حالت کو بہتر کرنے کے لیے کتنا آگے جا سکتا ہے؟ کیا کوئی انسان اپنا جسم کاٹ کے دے سکتا ہے؟ یہاں پہ میں واقعہ کوٹ کروں گا. ایک سردار صاحب تھے پنجاب کے رہنے والے، ان سے ان کے بھتیجے نے پوچھا کہ چاچا آپ کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی ہنسی اور مسکراہٹ امرتسر چھوڑ آئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ چاچا وہاں پہ ایسا کیا ہوا تھا؟ وہ کہتے کہ جب ہجرت کا وقت تھا اور پاکستان اور ان کی مسلمانوں کی ہندوؤں کی جنگ تھی، اس وقت پہ ایسا قہر نازل تھا کہ وہ مسلمان بچیوں کو شہید کرے تھے برہنہ کر کے. ہمارے ابا جی ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری بہن کو صحن میں لے کے گئے، خنجر ہاتھ میں پکڑا اور اس کو صحن میں لٹایا اور ہمیں کمرے میں بند کر دیا. ہم کھڑکی سے منظر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے باپ نے اس کو زمین پہ لٹایا، دونوں گھٹنے اس کے کندھوں پر رکھ کر اس کے گلے پہ خنجر چلایا اور تب تک سجدے میں پڑے روتے رہے جب تک اس بچی کی جان نہیں چلے گی. اور اگر ہم نہر 84 کے 30 فٹ گہرے پانی کو دیکھیں، وہاں پہ جوان بچیوں نے کود کر اپنی جانیں صرف اس لیے دی کہ ہم غیر مسلم کے ہاتھ نہ آ جائیں. اور واہگہ بارڈر پر جو پہلی ٹرین پہنچی تھی اس میں ایک ڈرائیور کے سوا ایک بچہ بھی زندہ نہیں تھا. تو اے جشن آزادی کے محتمم، پوچھ سکتا ہوں تجھ سے کتنے دیے بجھے ہیں تو یہ چراغ روشن ہوا ہے. خدا را اس ملک پاکستان کی قدر کیجئے جس کو اللہ کی ذات قرآن پاک میں یہ بات کہہ رہی ہے اور جس کے بارے میں نبی اس مدینہ میں بیٹھ کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ خطہ ہے جہاں سے مجھے ہوا آتی ہے اور یہاں سے قیامت کے روز میرا ایک کھمبا اٹھے گا. اور پھر اس کے آگے کے الفاظ کو دیکھیے. حدیث کے اندر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا ہوگا جب بڑی بڑی جنگیں ہونے لگیں گی اور اس وقت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اربوں سے بہترین سوار رکھتے ہوں گے اور اربوں سے بہترین ہتھیار رکھتے ہوں گے. اللہ ان کے ذریعے اسلام کی مدد فرمائے گا اور وہ بے شک آپ لوگ ہیں. بڑی خوبصورت گفتگو ہے. وقت کے دامن میں گنجائش کم ہوتی ہے. آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ ایک جزاک اللہ نئے ٹاپک کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ جی بالکل جانے جا رہے ہیں. اس سے پہلے تو ہم آپ کو جوان قائد کے حوالے سے ہی سنتے بھی رہے ہیں اور دیکھتے بھی رہے ہیں. جزاک اللہ. یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ نے قلم اٹھایا حضور کے مدح سرائی کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق بخشی. اس حوالے سے آپ مختصر وقت میں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کس طرح اس کے بارے میں؟ سب سے پہلے تو میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ اللہ پاک کی عطاعت ہے. مجھ خطا کار اور گناہ گار کی یہ اوقات نہیں، لیکن جو نسبت امت محمدی ہے یہ اس کی عطا ہے. تو میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں شکر ادا کروں اس ذات کا جس نے مجھے یہ شرف بخشا، پھر اس انسان کا جس نے میرا ہاتھ پکڑا. ریاض احمد قادری صاحب ان کی غیر موجودگی میں، آج انہوں نے یہاں پہ آنا تھا لیکن وہ کسی مصروفیت کی وجہ سے آ نہیں سکے، تو ان کی غیر موجودگی میں دل سے ان کا شکر گزار بھی ہوں، ان کو سلام بھی پیش کرتا ہوں. ان سے میری کال پہ بات ہو رہی تھی، میں نے کہا کہ سر آپ کے جو پروگرام ہوتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کے پروگرام ہوتے ہیں کہ جن میں آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے نبی کا ذکر کرتے ہیں، تو کبھی اللہ ہمیں بھی یہ شرف دے کہ ہم بھی وہاں پہ پہنچیں. تو انہوں نے کہا کہ ویسے آج ہی ایک نعتیہ مشاعرہ ہے تو آپ وہاں پہ تشریف لائیں تو اور لکھیں بھی کچھ. میں نے کہا سر باوزن لکھنا میرے لیے مشکل ہوگا. تو انہوں نے اصرار کیا. خیر وہ استاد تھے میرے، وہ جانتے تھے انسان کے اندر کی قابلیت کو. تو انہوں نے مجھے پش اپ کیا تو میں نے ان کے کہنے پر 1 گھنٹے کے اندر چند ایک الفاظ جو انہی کی تعلیمات اور انہی کی ٹیچنگ کے اکارڈنگ لکھے اور وہ پڑھے اور ان کو پسند بھی کیا گیا. پھر اس کے بعد میں نے جو بعد میں کلام لکھا وہ اللہ کی بارگاہ میں شکر کے لیے کیا. تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں دونوں. بالکل بسم اللہ. اللہ کی ذات ان کو قبول بھی کرے اور مجھے توفیق دے کہ میں روز محشر قیامت تک اس کو پڑھتا اور لکھتا رہوں، قبر میں بھی اور آگے بھی. جو پہلا کلام لکھا تھا میں نے ریاض احمد قادری صاحب کی نظری کر رہا ہوں. میں منتظر ہوں کہ میں بھی بلایا جاؤں گا. میں منتظر ہوں کہ میں بھی بلایا جاؤں گا.
در حضور پہ میں حال دل سناؤں گا. تمنا اور کسی سے شہا میں کیسے کروں, تمنا اور کسی سے شہا میں کیسے کروں, تمہارے در پہ ہی دامن صدا بچھاؤں گا. حضوری خواب ہے ایک دن بنے گا حقیقت بھی, حضوری خواب ہے ایک دن بنے گا حقیقت بھی, سفر کی رونقیں میں بھی سمیٹ لاؤں گا. اور اللہ اس کو قبول کرے. پھر بڑھاپا ہو کہ جوانی ہو یا ہو خواب میرا. ہم جو عقیدت مند لوگ ہوتے ہیں ان کی عقیدت ہوتی ہے کہ جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اور ایک خواب وہ ہوتا ہے جو آپ کی نفسانی سوچ ہوتی ہے, ایک خواب وہ ہوتا ہے جو آپ کی سوسائٹی میں آپ کے پرابلمز کی وجہ سے آتا ہے, اور ایک وہ جو اللہ کی طرف سے ہے. تو وہ خواب جس میں اللہ آپ کو اپنا گھر دکھا دے یا نبی کا دیدار کرا دے وہ حقیقت ہے. تو اسی پر بڑھاپا ہو کہ جوانی ہو یا ہو خواب میرا, وہ جب بھی بلائیں گے میں تو جاؤں گا. وہیں پہ میرے غموں کا علاج ہوگا, وہیں پہ میرے غموں کا علاج ہوگا. غموں سے بھر کے دامن میں مدینہ جاؤں گا, اور تلاش جب بھی وہاں پہ کرایا جاؤں گا, تلاش جب بھی وہاں پہ کرایا جاؤں گا, حضور آپ کے منگتوں میں پایا جاؤں گا. اور اویس نعت کا تحفہ وہاں سے لاؤں گا, نبی کی نعت پھر زمانے کو سناؤں گا. اویس نعت کا تحفہ وہاں سے لاؤں گا, پھر نبی کی نعت زمانے کو سناؤں گا. اور اس کے بعد جو میں نے اگلے دن عصر کی نماز پڑھا تھا تو ذہن میں بار بار یہ خیال تھا کہ اللہ جانے کون سی بات ہے, وہ میری ماں کی دعا ہے یا میرے استاد کی عزت اور شفقت کا نتیجہ ہے کہ مجھے یہ شرف حاصل ہوا. تو اس پر پھر میں نے قلم اٹھایا اور دوبارہ لکھا, کس زبان سے کروں شکر اس کا بیان, کس زبان سے کروں شکر اس کا بیان, مجھ خطا کار کو کر دیا نعت خواں. مصطفیٰ کے کرم کی یہ ہے انتہا, ہماری تو اوقات ہی نہیں. مصطفیٰ کے کرم کی یہ ہے انتہا, عالی رتبہ کہاں مجھ سا آسی کہاں. دل بنایا مقام الہی کا گھر, دل بنایا مقام الہی کا گھر, مردہ دل کو بخشی یہ قوت یہ جان, ہو گیا وہ نبی کا وہ رب کا ہوا, راز یہ قرآن نے کر دیا ہے عیاں. اور آخر بھی دعا ہے, اس پہ آمین کہیے گا. فرش طیبہ پہ سجدے میں روتا رہوں, فرش طیبہ پہ سجدے میں روتا رہوں, التجا دل سے پہنچی سوئے لامکاں, کاش کہہ دے فرشتوں میں میرا خدا, ان کے منگتوں میں شامل ہے یہ نوجواں. اویس میں ایک ادنا گدائی نبی, پائی ان کے دوارے سے خیرات جاں. سبحان اللہ. اویس بھائی بڑی خوشی ہوئی کہ آپ بھی اپنے قلم کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کی طرف لے کے آئے, اور یقیناً بہت سارے نوجوان آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں. جب اس طرح کے لیڈرز ہمارے اور جن کے اندر یہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں اور انہوں نے ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں کوشش بھی کی ہے, وہ مدح سرائی کی طرف آئیں گے تو یقیناً ایک اس قسم کی فضا بھی پیدا ہوگی. آج 27ویں شب ہے, یقیناً جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے. تو ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے قلم میں اور علم میں اور حضور کی محبت میں مزید فروغ دے. اور ویسے تو یقیناً جو بندہ پہلا کلام لکھتا ہے وہ جیسا بھی ہو وہ ہمیشہ محترم رہتا ہے. ایسا ہی ہے. مجھے یاد ہے جب میں نے زندگی میں پہلا نعتیہ کلام لکھا, لکھنے کا توفیق ملی, تو جب وہ کلام لکھ کے میں فارغ ہوا تو میرے پاس پین تھا, اس میں سے بیشتر لفظ مٹ چکے تھے, یعنی پڑھ نہیں ہو رہا تھا آنسوؤں کی وجہ سے کہ میں نے لکھا کیا تھا. اللہ اکبر. تو کیفیت سے بھرپور جو چیزیں ہوتی ہیں یقیناً وہ اثر رکھتی ہیں. اثر رکھتے ہیں حقیقت.